الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ حضرات گرامی، جلال افہام کے اندر حافظ ابن قیم نے، جو کہ ابن کثیر کے استاد ہیں اور ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، اس حدیث کو لائے جس کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی تھوڑی آواز لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور میں اس کی آواز نہ سنوں۔ اور بھائی اس کو کھولو، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میرا کوئی غلام ایسا نہیں جو مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اس کی آواز مجھ تک نہ پہنچے۔ بلغنی صوتہ، صرف اس کا درود نہیں پہنچتا، درود و سلام ہی نہیں پہنچتا، جس آواز کے ساتھ پہنچتا ہے وہ میں آواز سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قلنا بعد وفاتک، صحابہ گزار ہوئے، یا نبی اللہ پردہ کرنے کے بعد بھی سنیں گے؟ قال بعد وفاتی، فرمایا پردہ کرنے کے بعد بھی جہاں سے میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑے گا اس کا درود و سلام میں خود سنتا۔ اور ساتھ ہی اگلا جملہ کیا ہے؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، نبی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور رزق دیے جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد وفات حیات النبی کی ڈیفینیشن اس انداز میں بیان کی کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی عالم برزخ میں تشریف فرما ہے، لیکن عالم دنیا کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے کہ غلام عالم دنیا میں رہ کر کے درود و سلام پڑھ رہا ہے اور میرے نبی عالم برزخ میں رہ کر کے اسی طرح درود و سلام سن رہے ہیں جس طرح کوئی سامنے بیٹھا پڑا۔ قبلہ میرے بھائی خطیب الاسلام قبلہ پیر مفتی نصیر الدین نصیر جس طرف اشارہ فرما رہے تھے، تو بدعقیدہ لوگ جو حیات النبی کی ڈیفینیشن بئی صورت بیان کرتے ہیں، بئی معنی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک زندہ ہیں پر عالم برزخ کی حد تک زندہ ہیں، عالم دنیا سے تعلق نہیں ہے، تو اس حدیث میں بالکل واضح ہو گیا کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کی برزخی زندگی ہے اس کو بہی انداز بیان کیا کہ وہ ہوتے عالم برزخ میں ہیں لیکن عالم دنیا سے ناواقف نہیں ہیں۔ اور یہ معاملہ صرف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کا ہی نہیں ہے، یہی حافظ ابن قیم کتاب الروح کے اندر لکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں جب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو انہوں نے بڑی قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، وہ زرہ ایک شخص نے اتار لی
تو آپ اپنے دوست کو خواب میں ملے اور فرمایا میں نے ایک بڑی قیمتی ذرہ پہنی ہوئی تھی، تو میرے مقتول ہونے کے بعد، شہید ہونے کے بعد فلاں شخص نے اتار لی ہے، اور وہ شخص اس کا خیمہ پڑاؤ کے آخری کنارے پہ ہے، اور نشانی یہ ہے کہ اس نے خیمے کے سامنے گھوڑا باندھا ہوا ہے اور گھوڑے کے پاؤں میں لمبی رسی ہے، اور اس نے وہ ذرہ رکھ کے اوپر دیچ کر رکھا، اوپر پلان رکھا۔ صبح جا کے خالد بن ولید کو میرا سلام کہنا اور انہیں کہیے گا کہ ان سے میرا وہ ذرہ واپس لے لیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح گئے، گھوڑا اسی طرح باندھا ہوا ہے، لمبی رسی بھی اس کے پاؤں میں ہے، باقاعدہ ذرہ رکھیے ہوئے، اوپر دیچ کا ہے، اوپر پلان ہے۔ آپ نے جا کے ذرہ لے لی، گویا میرے نبی کے جو سچے غلام ہیں وہ بھی عالم برزخ میں رہ کر کے عالم دنیا سے واقعی ہیں۔ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس لیے دوستو درود شریف جب بھی پڑھا کرو اسی عقیدے کے ساتھ پڑھا کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود و سلام سن رہے۔ اللہ، یہ آج کا جلسہ بھی نگاہ مصطفیٰ میں ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب اللہ دنیا میں یہ حدیث لائے، امام طبرانی اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قدیم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ قد رفع علی الدنیا، اللہ نے ساری دنیا اٹھا کے یوں میرے سامنے کر دی، فانا انظر الیہا، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ، اور میں پوری دنیا کو قیامت کی صبح تک اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے۔ اس لیے اس عقیدے کے ساتھ درود و سلام پڑھیں کہ کریم رؤوف الرحیم نبی درود و سلام سماعت بھی فرما رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ واجب الاحترام سامنے زیت شام بالخصوص علماء اہل سنت، مجھ سے قبل میرے بھائی، میرے بڑے پیارے ساتھی، میرے مخلص دوست خطیب الاسلام حضرت قبلہ علامہ مولانا مفتی نصیر الدین نصیر، جن کو زندگی میں میں نے آج پہلی دفعہ سماعت کی ہے، حالانکہ میرے دوست ہیں، بڑے یارانہ ہے ہمارا، بے تکلف دوستی ہے۔ جب یہ پنڈی میں آتے ہیں مجھے فون کرتے ہیں میری زیارت کرنی ہے، میں اپنی زیارت ہو تک فارغ نہ ہویا، تو یہ یعنی میرے اتنے بے تکلف دوست ہیں۔ تو لیکن آج میں نے ان کا بیان سنا ہے، اس سے پہلے بیان سنا نہیں آج تک، اور مجھے آج سن کے بڑی فرحت محسوس ہوئی کہ ماشاءاللہ بڑے مترنم خطیب ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے ذمہ دارانہ گفتگو ہے، دلائل کے ساتھ بولتے ہیں۔ میرے انتہائی مہربان مناظر اسلام مفتی اسلام حضرت فاضل جلیل عالم نبیل قبلہ علامہ مولانا مفتی طیب عرفان باروی صاحب دعوت برکاتہ القدسیہ، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ یہاں حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ خود بہترین عالم دین ہیں، مناظر ہیں، مفتی ہیں، اور زبردست خطیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ حضرت صفزادہ والا شاہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر در علی شاہ صاحب جنید الہاشمی دعوت برکاتہ القدسیہ، دیگر حضرات علماء اہل سنت، عوام اہل سنت،
دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ استاذ الحفاظ حضرت قبلہ حافظ نصیر بخش رحمت اللہ علیہ جن کی سال ثواب کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے۔ اور یقیناً جس طرح قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جنت ہے ہی صحیح العقیدہ لوگوں کے لیے، اور پھر جو حافظ قرآن ہوں جنہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھایا۔ دیکھیں نا مشکات شریف کے اندر حدیث ہے، نبی پاک کے پاس ایک غلام حاضر ہوا، عرض کی یا نبی اللہ میں نے فلاں جگہ خیمہ لگایا ہے اور وہاں سے زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی ہے۔ تو کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا وہاں تیرا ایک بھائی مسلمان مدفون ہے، وہ جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا تھا سوتا نہیں تھا، اللہ نے یہ شرف اس کو قبر میں بھی عطا فرمایا۔ تو اگر ایک سورہ ملک روزانہ بندہ تلاوت کرے تو اس کی قبر روشن ہے تلاوت قرآن سے، تو جو مکمل حافظ بھی ہو، پڑھے بھی صحیح پڑھائے بھی صحیح، وہ کتنا خوش نصیب اور خوش بخت ہے۔ یقیناً یہ شرافتیں سبحان اللہ، آج تو عام طور پہ ضلالت و جہالت کا دور ہے، عام آوازہ بھی یہی ہے کہ یہ حفظ قرآن جو ہے تضییع اوقات ہے، دماغ سوزی ہے، رٹا لگانا ہے۔ یقین جانیے حافظ قرآن اللہ نے اس کو بڑی عظمت بخشی ہے۔ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ راوی، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو جعل القرآن فی ہاب ثم القی فی النار ما اخترق۔ میرے نبی نے فرمایا اگر قرآن مجید کو کچے چمڑے میں لپیٹ کے آگ میں ڈالا جائے تو آگ اسے جلائے گی نہیں۔ مشائخ حدیث نے اس کی دو توجیحات بیان کی ہیں۔ جمہور مشائخ حدیث میں اس طرف گئے ہیں کہ دل ایک کچا چمڑا ہے، جس دل کے اندر قرآن مجید محفوظ ہو گیا وہ کسی اور گناہ کی پاداش میں دوزخ ڈالا بھی جائے ما مستہ النار، اسے آگ مس نہیں کرے گا۔ اور شرح السنہ کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو ترغیب دلائی، ابھارے اس بات پہ قرآن مجید کو حفظ کیا کرو کیونکہ یہ عذاب نار سے حفاظت کا باعث ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کیا، اور یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اخروی سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ آج بھی امت کو اگر وہ عظمت رفتہ کی بحالی آپ چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر ابو نعیم اس حدیث کو لاتے ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن۔ فرمایا ہر چیز کی کوئی نہ کوئی شرافت ہوا کرتی ہے جس سے وہ تفاخر کیا کرتی ہے۔ ایک مستحکم معیشت والا بندہ اس کا وجہ افتخار مستحکم معیشت ہے، تاجر کی وجہ افتخار اس کی مستحکم تجارت ہے، ذمہ دار کی وجہ فضیلت و عظمت، وجہ اعجاز توقیر وہ ذمہ دارہ ہے۔ تو تمام شعبہ زندگی سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اسی شعبے میں نام کماتے ہیں، بالآخر نام مٹ جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنِ، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں میری امت کی رونق اور بہار اور دائمی شرافت وہ قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین۔ فرمایا کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کیا، پستیوں میں پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نسبت کی وجہ سے ان کو اوج سرخی عطا فرمایا، اور معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، لسانی طور پہ، قبیلائی طور پہ، خاندانی طور پہ بڑے بڑے مستحکم لوگ ایک نہ ایک دن جناب والا تنزلی کا شکار ہو گئے جنہوں نے قرآن کی نسبت کو قائم نہیں رکھا۔ تو یقیناً یہ ہستی جن کی اشارے ثواب کے لیے ہم اکٹھے ہیں یہ خود بھی حافظ قرآن ہے، اور بڑی قسمت کی بات ہے کہ ان کے بیٹے جناب کرنل حافظ
قاسم صاحب یہ بھی حافظ قرآن ہے، اور ہم ان سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ حافظ بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پورے خاندان کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ یقیناً خوش وقت و خوش نصیب لوگ ہیں۔ سامنے عزیز شام، میں آدھا گھنٹہ تاخیر کا شکار ہوا، اور مزید آپ نے آدھا گھنٹہ تاخیر کی، تو اب میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بولے مفتی صاحب نے آتی مجھ پہ چڑھائی کی، ایسا سپیکر چاہ لینا وہ ترنم نال خطاب کرنا کی تھا، میں کہ تو اور چنگا سودا تو سپیکر چاہیا تو میں نے عبدالحمید چشتیہ ترن دی موقع مل ویسے بھی سپیکر چاہ لیا لیکن میں تر نہیں ہے۔ سامیر عزیز صاحب یہ مفتی نصیر الدین نصیر صاحب بڑے زبردست مترنم خطیب ہیں، انہوں نے آپ کا وہ ذوق بھی پورا کر دیا، علمی ذوق بھی ماشاءاللہ خوب انہوں نے آپ کا گرمایا۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، چند گزارشات کرتا ہوں، پوری توجہ سے میرے نبی کے غلام توجہ کیجئے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ حقیقت ایمان، حلاوت ایمان اور حفاظت ایمان کے لیے ضروری ہے کیا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، قبول کرو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے کیا؟ اذا دعاکم، بلاوے کو جب وہ تمہیں بلائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ بلا تاخیر لبیک بمعنی صادق کہتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان لو یہ بڑا نصیحت آموز جملہ ہے، ہر بندہ سنے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ تعالیٰ اس تاخیر کا شکار ہونے والوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا پردہ تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان حائل کر دے گا۔ فرمایا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پہ تاخیر کا شکار ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے کو عامیانہ یا سطحی انداز سے لیا اور فی الفور اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، تو اس کا وبال کیا ہوگا، اس کی نحوست کیا ہوگی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے حکم کا پردہ تمہارے اور تمہارے قلبی ارادے کے درمیان حائل کر دے گا۔ فَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور فرمایا پلٹ کے تم نے میری طرف ہی آنا ہے۔ دیکھیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، آگے کیا فرمایا؟ ثم الینا ترجعون، موت کا ذائقہ چکھنا ہے پھر میری طرف آنا ہے۔ تو ہم آئے کدھر سے تھے؟ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئے تھے، پلٹنا کدھر ہے؟ تو پھر یہاں آنے کیا کرنے آئے؟ جب آئے بھی اسی طرف، پلٹنا بھی اسی طرف، تو یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب جانے ہی ادھر ہے جدھر سے آئے۔ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا تھوڑی دیر کے لیے بھیجا ہے، تمہارے ہم اعمال چیک کرنا چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں کس طرح کی زندگی گزارتے ہو، بس اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، جانا اسی طرف۔ یہاں بھی یہی فرمایا کہ اسی طرف پلٹنا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً۔ ذرا اگر کانوں کے چشکا پورا ہو گیا ہے تو میری بات ذرا دل کے کان لگا کے سنیے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، یہ میرے لیے بھی ہے، ان علماء کے لیے بھی ہے، پیروں کے لیے بھی ہے، خطیبوں نخیبوں کے لیے بھی ہے، اور جس کے گردن میں سریہ ہے نا وہ اپنا سریہ نکالے گا۔ ٹھیک ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اللہ فرماتا ہے ڈرو اس وقت سے، اس عذاب سے، اس فتنہ سے، اس آزمائش اور مصیبت و آلام اور سختی سے کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر وہ تم میں سے خاص جو ظالم ہے نا، صرف ان کو نہیں پکڑے گا، تم نیک بھی رگڑے جاؤ گے۔
اللہ نہیں دیکھے گا یہ سجادہ نشین صاحب ہیں، یہ خطیب الاسلام صاحب ہیں، یہ مفتی اسلام صاحب ہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو برابر رگڑے میں سارے آتے ہیں. اس لیے ابن جریر نے یہ بات بیان کی حضرت ابن عباس سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کے اس آزمائش سے بچنا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ہم سارے محفوظ رہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو تمہارے ارد گرد برے لوگ رہتے ہیں ان پر محنت کرو، انہیں بھی نیک بنا دو تاکہ اللہ کے عذاب سے وہ بھی بچے رہیں اور تم بھی بچے. جتنی تمہاری باؤنڈری ہے، کرائٹیریا ہے، تمہاری سرپرستی ہے، تمہاری جناب والا سرپرستی میں لوگ رہ رہے ہیں، تمہارے بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہے، تمہارے جناب والا ملازمین ہیں، تمہارے تعلقدار ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، ان کو بھی نیکی کا درس دو، انہیں نیک بنانے کی کوشش کرو. کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ منکم خاصہ، تم میں سے صرف خاص ظالمین کو نہیں پکڑتا، سب اس میں آ جائیں. اس عذاب سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لاؤ. انہیں کہو زندگی اگر پانا چاہتے ہو تو دائمی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اس لیے اس آیت کے ضمن میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا آج کے اس دور میں ہماری عملی زندگی سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ وَيَسْيَانُ الْأُمِيدُ. فرمایا یاد رکھو دوستو، تمہاری ازدواجی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، تمہاری سیاسی معاملات ہو، تمہاری عادات ہو، اطوار ہو، اقدار ہو، تہذیب ہو، تمدن ہو، فی کل امر، تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بناؤ. جب تمام معاملات زندگی میں، معمولات زندگی میں، اپنی عادات و اطوار میں، تہذیب و تمدن میں، اپنی خانگی معاملات میں، خاندانی معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، کاروبار تجارت میں، فرمایا جب تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بناؤ گے، یحیی القلب، ساری کائنات کے دل مر سکتے ہیں، تیرا دل کبھی نہیں مرے گا. اس بندے کا دل ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آ جاتا ہے. وَعِصْيَانَهُ يُمِيتُ، اور جو جس گناہ سے تو لطف اندوز ہو رہا ہے، فرمایا یہ گناہ تمہیں ہلاک کر دے گا، یہ گناہ تمہیں مار دے گا، یہ گناہ تمہیں گمنام وادیوں میں پھینک دے گا، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا تعارف بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، آپ بلا تاخیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جا، اس سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. یہ جتنے درباروں پہ جاتے ہو، کوئی بھی دربار یہ کڑے پہننے سے ان کی شہرت نہیں ہے، یہ لمیاں لٹکا رکھن نال ولی نہیں بن گئے، اے جنابے والا یہ بھنگا تے چرسن دے گھوٹے پیون نال ولی نہیں بنے. جس ولی کی زندگی کا مطالعہ کرو، ان کی زندگی کے ایک ایک لمحہ اللہ رسول کی اطاعت أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات أولي الألباب کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ صاحب بصیرت کون ہے؟ فرمایا کھڑے ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی یاد میں ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کی یاد میں ہیں، کروٹ بدلتے بھی نام کس کا جپتے ہیں؟ اللہ. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، سوئے ہوتے ہو، یہ راتیں بھی بتاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں بتاتے ہیں. اللہ سبحان. تو بھئی میرے دوستو، اللہ والوں کی یہ نشانی ہے، اللہ والا غافل نہیں ہوتا، ذاکر ہوتا ہے. اس لیے دوستو آ جاؤ استجیبو. یہ اب کرن صاحب نے آپ کو بلا لیا ہے، اب ہر بندہ کوشش کرے گا میں بھی منہ دکھاؤں گا جی میں آپ کے حکم پہ آ گیا ہوں. ہم سارے تعارف کروائیں گے،
تو بھائی کتنی اچھی بات ہے کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں، آج کچھ لے کے جائیں، کیونکہ رمضان شریف آ گیا ہے۔ تو دوستو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، زندگی چاہتے ہو تو دائمی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے میں ہے، یعنی جو حکم ملے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، وگرنہ نتیجہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالْقَلْبِ۔ اللہ محرومی کا پردہ حائل کرے۔ پردے چار قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ معروف پردہ ہے جو ہماری عورتیں کرتی ہیں، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الاعراف کے اندر ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مومنات کو پردے کا حکم دیں۔ اس کا یہ بالکل واضح ہو گیا کہ آج کی عورت کا پردہ کچھ اور نہیں، سیدہ زہرا کا پردہ کچھ اور نہیں، جو پردہ سیدہ زہرا کا ہے وہی پردہ آج کی ماں بہن بیٹی کا ہے، کیونکہ اللہ نے تینوں کا پردہ ایک ہی لفظ میں بیان کیا۔ بات سمجھئے؟ اللہ یہ معروف پردہ ہے، اور اگر کوئی یہ شریف پردہ پیر نہیں کرتا اس کے ہاتھ میں بیعت حرام ہے، خطیب نہیں کرتا اس کا خطاب سننا حرام ہے، امام نہیں کرتا اس کی امامت حرام ہے، کیونکہ وہ فاسق مولن ہے، ایسے بندے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، پڑھ بھی لو تو واجب الادا ہے۔ اور اسی ضمن میں مرد کا پردہ ہے، قص بصر اس کی لیٹر میں استعمال ہو، یعنی پہلی نظر غیر محرم کے چہرے پہ پڑ جائے فوراً جھکا لے، ارادتاً قصداً جان بوجھ کے پہلی نظر میں گناہ ہے، تو یہ پہلا پردہ ہے۔ دوسرا پردہ ہے ستار العیوبی والا، جس کی ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے عیبوں میں پردہ ڈال۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تیرے عیبوں میں پردہ ڈالوں گا، لیکن مشروع شرط ہے اس کے ساتھ۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا یہ مولوی صاحب ہے، یہ پیر صاحب ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ جناب نعت خان صاحب ہے، یہ نقیب صاحب ہے، نا نا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ہکے لین وچ کھڑا کردا۔ ہاں اللہ فرماتا میرے نزدیک اکرم وہ ہے جو اتقا ہے، جو متقی ہے۔ بات پہلے پڑھی ہے، میں اپنی بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ ہم مولویوں کی گردن میں موٹا سریا ہوتا ہے، اور پیر تو سمجھتے ہیں بھئی ٹکٹا اسا صرف اپنی نہیں مریداں دی بھی جیب وچ لئی پھر دیا، انہاں دی اپنی بھی تشریف کٹی ہونی ہے تے تانوں بھی اگلے لمحہ پاونا۔ اس لیے پیر وہ پکڑو جو شریعت کا اتباع کرنے والا ہو، متبع شریعت متبع سنت، اس پیر کے جوتے ہمارا سر کا تاج ہے۔ جو شریعت سے روگردانی کرے اس کے ہزاروں مریدوں اسی کی جوتے اسی کے سر میں مارے۔ بات پہلے پڑھی ہے، یہ دوسرا پردہ ہے ستار العیوبی والا۔ غور سے سنو میرے نبی کے غلاموں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اس بندے کی پردہ پوشی کی جائے گی۔ فرمایا میرے بندے تجھے یہ پردہ عطا ہوگا، میں ستار العیوب ہوں، پردے ڈھانپتا ہوں، میں تمہارے پردے رکھوں گا، لیکن شرط یہ ہے جب تک تو دوسروں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہے گا میں رب تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتا رہا۔ یہ بھول جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا تم کسی کی جناب والا پردہ دھری کرو اور تمہارا پردہ قائم رہ جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا ہے، یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، اگر تو دوسروں کی جناب والا پردہ پوشی کرے گا اللہ تیری پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گناہگار مسلمان کو بلائے گا اور اس انداز میں اس سے کرام فرمائے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سرگوشی کر رہا ہے کہ کوئی دوسرا سنے نہیں، اس انداز میں اللہ سے کلام کرے گا۔ اب وہ جناب والا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو نے فلاں بلنڈر کیا فلاں کیا بلنڈر کیا، دیکھو میں تمہیں حشر کے میدان میں بھی کسی کے سامنے ذلیل نہیں کر رہا، کیونکہ تو نے فلاں بندے کی پردہ پوشی کی تھی، آج قیامت کے دن کی میں تیری پردہ پوشی۔ اس لیے دوستو دوسروں کی عیبوں پہ پردہ ڈالنا گویا اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنے کا طرح ہے، یہ دوسرا پردہ ہے۔ تیسرا پردہ ہے جو اس آیت کے تحت قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مدنی لکھتے ہیں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان کے سر پہ کھڑے ہیں اور وہ نوجوان اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کر رہا ہے؟ یہ نوجوان ذرا غور سے سنیں. وہ نوجوان دعا کر رہا ہے اللہ تو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دے میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں. بات پلے پتہ نہیں پڑی ہے بات پلے پڑی ہے. یہ چوتھا پردہ ہے. یہ کیا ہے؟ چوتھا پردہ ہے. اور یہ پردہ رب سے مانگا کرو یار. یہ رب سے مانگا کرو یہ پردہ بڑا عظیم پردہ ہے کہ اے اللہ میں گناہ کی طرف چل کے جانا بھی چاہوں تو ایسی رکاوٹ ڈال دے کہ میں گناہ کی طرف نہ جا سکوں. میں گناہ کا منظر دیکھنا بھی چاہوں تو میرے اللہ ایسا پردہ ڈال دے کہ میں گناہ کا منظر دیکھ نہ سکوں. جی میں کوئی گناہ والا کلام سننا بھی چاہوں تو ایسا پردہ حائل کر دے کہ میں گناہ کا کلام سن نہ سکوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. کھڑے ہو کے استقبال کریں. حضرت صاحب تشریف لائیں. استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت مفلس فی اللہ حضور قبلہ پیر سید محبوب حسین شاہ صاحب آج تشریف فرما ہو چکے ہیں. سامع نظیر چند توجہ کرنا. یہ 4 پردے ہیں تو میں تیسرا پردہ عرض کر رہا تھا. تیسرا پردہ کون سا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان جو یہ دعا کر رہا تھا اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسا پردہ حائل کر دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں. تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ حدیث کو لاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تھپکی دی اس کی پشت میں اور میں نوجوان اللہ تعالیٰ تیری دعا قبول کرے تو بڑی حسین دعا کر رہا ہے. آپ یہ پردہ رب سے بطور بھیک مانگا کرو اے اللہ ایسا پردہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل کر دے کہ میں گناہ کرنا بھی چاہوں تو نہ کر سکوں. چوتھا پردہ جو اس آیت کے اندر ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یہ محرومی والا پردہ ہے. فرمایا میرے بندے جب لگاتار تو بغاوت اختیار کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے اعراض کرتا ہے کنی کتراتا ہے اہمیت نہیں دیتا تو میں تجھ سے نیکی کی توفیق چھین لیتا ہوں اور ایسا پردہ حائل کر دیتا ہوں کہ تو نیکی سے محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اس لیے دوستو یہ 4 پردے ہیں. پہلے 3 پردے اللہ سے بطور بھیک مانگا کرو اور اس چوتھے پردے سے اللہ کی پناہ مانگا کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اللہ سبحان اللہ. تو اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں فَإِنَّ طَاعَةَ الرَّسُولِ فِي كُلِّ أَمْرٍ يُحْيِي الْقَلْبَ. اور میں ہمیشہ کی زندگی چاہتا ہے کہ دل زندہ رہے تو بلا تاخیر تمام امور میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو یقینی بناؤں. اب قبلہ مفتی صاحب کے حکم کے مطابق میں آپ کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے یا ایوہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ
جس طرح مفتی صاحب مجھے دھمکیاں دے رہے تھے، ڈرا رہے تھے، طرز ترنم نہ ہوئی تو ہم مائک اٹھا لیں گے، اس طرح تو سبحان اللہ تو آپ اس طرح نہیں کہتے یار، قرآن سن کے اس پیار سے سبحان اللہ کہو کہ میں اسلام آباد تک واپسی جاتے جاتے آپ کی سبحان اللہ کے بھینی بھینی خوشبو لیتے چاہتا ہوں۔ میں پھر آیت پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا استجیبوا للہ استجیبوا للہ وللرسول اذا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ فرمائے ایمان والو، جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر، بلا تاخیر عمل پیرا ہوتے ہوئے، ذرا توجہ ہے آپ حاضر ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ لما یحییکم، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی پاک بارگاہ سے وہ اعمال ملیں گے جو اعمال تمہاری دائمی زندگی کا باعث ہوں گے۔ اب ذرا توجہ کرنا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے بلاوے پہ بلا تاخیر حاضر ہونا، جھٹ پٹ حاضر ہونا، اس کی شان کیا ہے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات شادی کو ادھر سے منادی نے ندا دی، کریم رؤوف الرحیم بلا رہے ہیں، میدان جہاد میں جانا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کا دامن جھٹکتے گئے، عمل ازدواج سے ہمکنار ہو چکے، جنبی حالت میں ہیں، غسل فرض ہو چکا، مگر چل پڑی۔ بیوی نے کہا حنظلہ غسل تو کرتے جاؤ، کہا نانا نبی کا بلاوا آ گیا ہے، اور نبی کے بلاوے میں تاخیر کا شکار نہیں ہونا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا تاخیر میں نبی کے بلاوے پہ حاضر خدمت ہو گئے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے میدان کارزار میں بھیج دیا۔ جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی، کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا میرے غلاموں اپنے شہداء کی اجساد کو اکٹھا کرو۔ جب سب شہداء کی اجساد کو اکٹھا کیا گیا، حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی، عرض کیا گیا یا نبی اللہ، سب شہداء کی لاشیں مل گئی مگر حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سر جھکایا، سر اٹھایا اور مسکرا دیے، فرمایا میرے غلاموں غسل فرض تھا حنظلہ پہ، کیا اس لیے نہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یوں جھٹ پٹ میرے بلاوے پہ عمل پیرا ہونا، یہ عمل رب کو اتنا پسند آیا ہے کہ حنظلہ کو آسمانوں پہ فرشتے لے جا کے غسل دے رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ صحابی نبی، علماء اہل سنت۔ آج جناب والا علی صحابہ پڑھیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبی کی سیڑھیاں چڑھے، جناب والا ادھر سے آواز ہی اجلسو ہو، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ جمعے کا اختتام ہوا، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلوایا اور ارشاد فرمایا اے عبداللہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں کیا ہوا؟ یہ بیٹھنے کا حکم تیرے لیے تو نہیں تھا۔ یا نبی اللہ میں نے سمجھا مجھے حکم ہے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے اپنے غلام کی یہ یوں جھٹ پٹ حضور کی اطاعت کرنا اتنا
پسند آیا کہ میرے کریم نبی نے ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی بارگاہ میں اور کیا عرض کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور حضرت عبداللہ بن رواح کو دعا دی، زادک اللہ حرصا علی طواعیت اللہ و طواعیت رسولہ، فرمایا اے میرے غلام جو تجھ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس حرص کو اور بڑھائے۔ اللہ رسول کی اطاعت کی کیا شان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی دعا خود رسول اللہ دے رہے ہیں کہ اللہ اس حرص کو اور بڑھائے۔ یہ کس کو دعا دے رہے ہیں؟ صحابی کو، اور صحابی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ غزالی زمان راضی و دوران قبلہ سید احمد کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مقالات کاظمی کی چوتھی جلد 138 کھولیے، آپ فرماتے ہیں کہ کائنات عالم کے سارے اغواص، اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبا، شرفا، عظماء، کبرا، صالحین، کاملین، عارفین، ان سب کے زندگی کے سارے وہ مقبول اعمال، ان کے فرائض و واجبات و سنن جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، منظور ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک وہ ہستی جس نے صرف 1 سیکنڈ کے لیے میرے نبی کی مجلس اختیار کی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو ایک پلڑے میں رکھو۔ یار سارے غوثوں قطب و ابدالوں سے بڑھ کے ہے میرے نبی کا صحابی، مگر اطاعت رسول کی شان کیا ہے؟ میرے نبی اپنے صحابی کو بھی دعا دے رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مزید ہے، مزید اس میں حریص ہونا۔ اللہ جب اتنی شان والوں کو اتنی شان والے نبی بھی اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کی حریص ہونے کی دعا دے رہے ہیں، آج ہمیں کتنا حریص ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کا ایک عمل دیکھا تو اتنے خوش ہوئے کہ دعا دے دی۔ آپ بھی مصطفیٰ کریم کو خوش کریں کہ حضور آپ کو بھی دعائیں دیں۔ دعا تو حضور آج بھی کر رہے ہیں، جس طرح کہ الجوہر المنظم کے اندر امام ابن حجر مکی اس آیت کو مستدل بناتے ہیں اسی مضمون کا۔ آیت پڑھ دوں سورہ مؤمن کے آیت نمبر 19، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ محبوب نبی آپ اپنے خاصوں کے لیے اور عام مومنین و مومنات کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ تو جو ہے آج بھی امت کے لیے حضور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، اور پھر مجموع زوائد کے اندر صحیح حدیث جس کے امام الدین حسنی ہے حضرت عبداللہ مسعود راوی صحیح الرجال حدیث، میرے نبی نے فرمایا حیات خیر لکم تحدثون و تحدث لکم، میری ظاہری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، تم حدیثیں سنتے سناتے ہو، وفاتی خیر لکم، میرا دنیا سے پردہ کر جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری خدمت میں پیش ہوں گے، تمہارا ہی تم خیرن، اگر تمہارے عمل اچھے دیکھوں گا حمد اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا جس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق دی، تمہارا ہی تم شرن، اور اگر تمہارے عمل برے دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا۔ آج بھی امت کے لیے حضور دعائیں مغفرت کر رہے ہیں، لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ حضور کو رلانا ضروری ہے، خوش کر کے دعا لو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بلا تاخیر اللہ رسول کے بلاوے پہ حاضر ہو جاؤ اور عمل پیرا ہو جاؤ۔ سنن نسائی کتاب الزکوٰۃ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک یمن کی عورت آئی، 7 جوان سالہ بیٹی بھی ہے، اس نے سونے کے کنگن پہنے ہوئے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا اس کی زکوٰۃ دیتی ہو یا نبی اللہ نہیں، فرمایا پسند کرتی ہو کہ اس کے بدلے تمہیں جہنم کے کنگن پہنائے جائیں، آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ فوراً وہ کھڑے اٹھارے حضور کے سامنے، ھذا للہ ولرسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے۔ عورتیں سمجھتی ہیں نا کہ جو زیور پہنا ہوا ہے شاید اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس پہ بھی زکوٰۃ۔ اس لیے دوستو سچے غلام بنو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم،
میرے کریم نبی کے بلاوے پہ بلا تاخیر حاضر ہو جاؤ جب میرا نبی بلائے، واسطے اس عمل کے جو تمہارے لیے حیات بخش ہے۔ اب آئیے اس کا ایک عقیدے کا پہلو بھی ہے، وہ بھی عرض کر دو۔ قرآن سن کے ذرا پیار سے کہہ دیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ فرمایا ایمان والو جب اللہ رسول کی طرف سے بلاوا آ جائے بلا تاخیر حاضر خدمت ہو جاؤ۔ اب یہ دوسرے اینگل سے شاید کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ پہلا اینگل تھا کہ ہماری عملی زندگی سے شاید کا تعلق کیا ہے۔ اب آئیے دوسرا اینگل، جب فزیکلی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی از خود اپنی آواز پاک سے اپنے غلاموں کو بلا لے، پھر کیا حکم ہے؟ سیاست کے اندر دو مقام پہ یہ دو حدیثیں موجود ہیں، اکٹھی کر کے پڑھتا ہوں، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت سعید بن معلّہ، ابی بن کعب، دونوں میرے نبی کے غلام نماز پڑھ رہے ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے بلا لیا، تھوڑی تاخیر سے حاضر ہوئے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا تاخیر کیوں کی؟ یا نبی اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہ نہیں فرمایا اچھا مجھے عدم توجہ کی بنا پہ میں نے تمہیں آواز دی، مجھے علم نہیں ہوا، اچھا ہوا تو انہیں جنابی والا پوری کی نہ۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ پوچھا میرے غلام نے کی آواز سنی کی نہیں؟ یا نبی اللہ سنی۔ فرمایا پھر قرآن نہیں پڑھا؟ میرے نبی نے یہ آیت پڑھ دی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ گویا اس آیت کا حقیقی مفہوم جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اس کو میرے نبی نے خود بیان کر دیا کہ نماز پڑھتے بھی میں بلا لوں۔ یار محمد ابن منقدر راوی ہے، شعب الایمان کی حدیث ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا ماں بلا لے، نفل نماز پڑھتے، فرض نہیں نفل، اور باپ نہیں ماں اس مقام پہ۔ فرمایا نفل توڑ دو، پہلے ماں کی بات سنو، ماں حکم دے پورا کر کے آؤ، دوبارہ وہی نفل پڑھو، اور مصطفیٰ بلا لے چاہے فرض میں چاہے نفل میں۔ حاضر خدمت ہو جاؤ۔ میرے نبی بھیجنے بازار، قبلہ سے رخ بھی پھر گیا، عمل کثیر بھی پایا گیا۔ امام شافعی سے پوچھا گیا کہ جب پلٹ گئے تو کرنا کیا ہے؟ نئے سرے سے فرمایا نا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، مصطفیٰ کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرو۔ نماز ٹوٹی نہیں، بات سمجھئے۔ قبلہ مفتی نصیر الدین نصیر صاحب وہ صراط مستقیم کا حوالہ دے رہے تھے، اسماعیل دیلوی کا۔ اسماعیل دیلوی نے لکھا کہ نماز میں رسول اللہ کا خیال آ جائے، العیاذ باللہ، کہ گدھے اور خچر اور بیوی سے مجامعت سے بھی برا ہے، العیاذ باللہ۔ میں نے کہا تمہاری یہ نمازیں ہیں، اور الحمدللہ ہم ان جیسی بزرگ ہستیوں نے جو ہمیں نماز سکھائی ہے، وہ نماز تو سراسر تصور رسول میں پڑھی جاتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جب ہاتھ کھڑا کرو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے تو جناب خیال تو کرنا پڑے گا نا، ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں جیسے مصطفیٰ نے اٹھائے، ہاتھ ایسے باندھنے ہیں جیسے مصطفیٰ نے باندھے، رکوع ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، قومہ ایسا کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، سجدہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا، دونوں سجدوں کے بیچ میں جلسہ ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کیا۔ میں کہتا ہوں نماز شروع سے لے کے آخر تک نماز کا کوئی ایک حصہ بتا جو تصور رسول سے، سنت مصطفیٰ سے خالی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اس لیے اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی ہے نا، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ
اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی ادائی دید شراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی بات لمبی کرنی تھی لیکن قبلہ پیر صاحب کو حکم ہے مختصر کریں تو میں بالکل اس کو 5-7 منٹوں میں کلوز کرنے لگا ہوں۔ سبحان اللہ نبی کی بارگاہ سے وہ عمل بھی ملتے ہیں جو حیات بخش ہوتے ہیں۔ بھائی آل حدیث کا کتنا بڑا عالم ہے صادق سیال کوٹھی، اس کی صلاۃ الرسول پڑھو نا، وہ اسی آیت کے تحت کہتا ہے کہ جب نبی کی بارگاہ سے وہ عمل مل سکتے ہیں جو ہمارے لیے حیات بخش ہے تو نبی خود زندگی کیوں نہیں دے سکتے؟ اس پہ تو میں یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اگر میرا یہ آپ خطاب کہیں مل جائے سنے تو میں نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں، کئی حدیثیں کہ حضور نے کس طرح جناب والا ذبح شدہ بچوں کو زندہ کیا، حضور کے جناب والا اس لمس کے شرف سے اس نے حنانہ کیسے بولا، حضرت جابر نے جناب والا وہ ذبح شدہ بکرا ان کا کیسے زندہ ہو گیا، بھنا ہوا۔ اتنی واقعات ہیں اتنی کہ جس کی ختم ہونے میں نہیں آتی۔ بہت پہاڑ حضور کی آمد پہ کس طرح جھوما، بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں۔ خدا کی قسم وہاں تو پتھر کو قربت مل جائے۔ دیکھو نا ابو جہل حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ میں کنکری ہے، حضور کے اشارے سے ان پتھروں نے حضور کو کلمہ پڑھا کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، بتقاضۂ بشریت جہاں تک ہاتھ جاتا ہے ہمارے کسی پر ہاتھ نہیں جاتا، فرمایا پیارے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، اس پتھر کو جتنا حکم دے گا اوپر ہو جائے گا، جتنا حکم دے گا نیچے آئے گا۔ میرے نبی فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو میری بیعت سے پہلے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں؟ اور بہت پہاڑ حضور کی جھوما، یا نبی اللہ جھوما کیوں ہے؟ فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ کبھی مردوں نے بھی پیار کیا، پتھروں کو بھی زندگی ملی ہے، درختوں کو بھی زندگی ملی ہے۔ اللہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، گلوں میں رنگ بہاروں میں زندگی اترے، تو اذن دے تو عنادل میں نغمگی اترے، وہ جس کی ذات پہ پتھر پڑے درود و سلام، وہ جس کے فیض سے لہجوں میں زندگی۔ ویسے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 89 پڑھنی تھی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 پڑھنی تھی، سورہ الروم کی آیت نمبر 50 پڑھنی تھی، بہت ساری آیات اسی مضمون سے ریلیٹڈ پڑھنی تھی، لیکن قبلہ حضرت صاحب نے بھی آگے تشریف لے جانا ہے، اور اس ضعیف العمری میں آپ کا تشریف لانا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہے، اور میرا بھی سفر لمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اب اگلا جو پروگرام ہے وہ قبلہ مفتی صاحب خود اناؤنسمنٹ ہے۔ اچھا